پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں جواب دیا گیا تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا ہے۔ اللہ ساتھ ہو تو مٹی بھی میزائل بن جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ صحافی کے سوال پر قرآنی آیت کا حوالہ دیا، کہا کہ مسلمان جب جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، یہی ہمارا جذبہ تھا اور یہ نصرت ہمیں اللہ سے ملی۔ اللہ کی مدد شامل ہو تبھی فتح اور کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ مسلمان کا جذبہ ایمانی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں شاہ اردن کی روانگی کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا کہ مئی میں دیا گیا تھا۔ کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اسی طرح ہمارے لوگوں کو کامیابی دی۔ اس دوران لوگوں نے فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ فیلڈ مارشل نے غزوہ احد کا حوالہ دیا۔ کہا کہ جس طرح غزوہ احد میں مٹی ڈالنے سے فتح حاصل ہوئی تھی، اسی طرح پاکستان کے سپاہیوں نے مقابلہ کیا۔ پاکستان کی قوم پہ، پاکستان کی مسلح افواج پہ بھروسہ، یہ ساری چیزوں کو جواب جمع کر کے ویری اسٹرانگ ریکارڈ، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارے کے حق میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس میں پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی مسلح افواج کا، اور خود چیف آف اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اپنی کمانڈ، انسپائرنگ کمانڈ کا بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا۔ کہا کہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی تعداد بڑی تھی تو وہ مٹی ان کی آنکھوں کو بند کر دیتی تھی۔ اللہ کی مدد شامل ہو تبھی فتح و کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ مسلمان کا جذبہ ایمانی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھارت کے خلاف ہونے والی جنگ میں پاکستان کو سربلند کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نواز دیا گیا۔ شاہ عبداللہ کو اعزاز دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے خدمات کے اعتراف پر دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو بھی تقریب میں موجود تھیں۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی صدر مملکت آصف علی زرداری کو اردن کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔ صدر مملکت کو دیا گیا یہ اعزاز پاکستان کے ساتھ اردن کی جانب سے گہرے احترام، تحسین اور دوستی کی علامت ہے۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی اس موقع پر موجود۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں میں طے پایا کہ عالمی فورمز پر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان اور اردن غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کو قبول نہیں کریں گے۔ غزہ جنگ بندی پر کام کرنے والے 8 ممالک سے مزید رابطہ کرنے کے فیصلے کر لیے گئے۔ شاہ عبداللہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تسلیم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ عبداللہ کا دورہ ان کے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے نیچے نہیں آ سکی۔ کرشنگ سیزن شروع نہ ہوا تو چینی کی قیمت 4 سے 5 روپے مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق 41 ملز میں سے پنجاب میں صرف 27 ملز نے کرشنگ شروع کی۔ شوگر کرشنگ میں تاخیر پر پنجاب حکومت ایکشن کے لیے تیار ہے۔ کین کمشنر پنجاب کے مطابق 15 نومبر تک کی تاریخ دی گئی تھی۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی جانب سے بھی چھان بین کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیاں قائم، آج انسپیکشن کے بعد نوٹس جاری ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 3 ملوں کو ایف بی آر نے سیل کر دیا۔ اسلام آباد میں کچہری کے باہر دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ خودکش بمبار کے سہولت کار درزی کا بھائی بلال زیر حراست ہے۔ درزی شاہ منیر کو اداروں نے 1 روز قبل گرفتار کیا تھا۔ حملہ آور نے بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی تھی۔ خودکش حملہ آور اور جیکٹ سے متعلق علم ہونے کے باوجود درزی نے سہولت کاری کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی تھی۔ بشرا بی بی نے روحانی عملیات سے بتایا
کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ سینئر صحافی اوون بینٹ نے رپورٹ کیا کہ بشرا بی بی نے بانی کی ذاتی زندگی سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ شادی کے بعد بانی پی ٹی آئی روحانیت، خوابوں کی تعبیر اور چہرہ شناسی کو حکومتی فیصلوں میں اہمیت دینے لگی ہے۔ بنی گالہ میں گوشت اور جانوروں کے سروں کے ذریعے بلائیں دور کرنے جیسے عمل کیے جاتے رہے۔ گھریلو ملازمین نے عملیات کے لیے بازار سے کالے جانور کا سر اور دیگر چیزیں لانے کا بھی بتایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ میرٹ کے محض نہ رہی تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ بھی اڑان نہیں بھرتا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا چاہیے۔ ملک میں استحکام کو قائم رکھنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی اور ترمیم بھی کرنا پڑی تو ضرور کریں گے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ کے پی میں کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ پنجاب میں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ نہ کوئی اپیل ہو نہ کوئی اس کی دلیل مانی جائے تو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا چاہیے، اور پاکستان میں استحکام 26ویں ترمیم اور 27ویں نے دیا ہے۔ یہ استحکام کو قائم رکھنے کے لیے اگلی بھی کوئی ترمیم کرنی پڑے گی تو ہم پارٹیوں سے مل کے بالکل کریں گے۔ ایک سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک سمبولک فیصلہ ہے، لیکن اگر صدر بھی بعد میں اپنا کیریئر جاری رکھیں گے، کوئی پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو ان کی وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی۔ بائیکاٹ انہوں نے اچھا ہب اور کوڑا تھو والی بات ہے کہ پنجاب میں مقابلہ کا چانس تھا، پنجاب میں مشکل صورتحال ہو سکتی تھی، وہاں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اور کے پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کے پی میں الیکشن کیسے جائز ہو گیا اگر وہ پنجاب میں وہ الیکشن جائز نہیں تھا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے متعلق برطانوی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بشرا بی بی جنرل فیض حمید کے لیے ہی کام کرتی تھی۔ پی ٹی آئی دور میں ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے سپرد تھی۔ سپریم کورٹ اور بانی پی ٹی آئی جنرل فیض حمید کے کنٹرول میں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک عورت نے بیچ دیا۔ پی ٹی آئی دور میں ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانوی جریدے اکانومسٹ کی خبر درست ہے۔ منصوبے کے تحت 4-5 سال لوٹ مار کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو لوٹ مار کا حصہ ملتا تھا، باقی پیسہ بیرون ملک گیا۔ نواز شریف کے خلاف فیصلے پلان کے تحت ہوئے۔ اپنے انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ اکانومسٹ کی رپورٹ سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بشرا بی بی جنرل فیض حمید کے لیے کام کرتی تھیں۔ پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق کیا گیا۔ ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے تھی۔ یہ سامنے آئی ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا جو امیدوار تھا پھر بعد میں وزیر اعظم بنا، اس کے اوپر جو ہے وہ جادو ٹونے کا جو ہے اثر تھا۔ پاکستان کی سلامتی وہ جادو ٹونے کے حوالے ہو چکی ہوئی تھی۔ بشرا بی بی تو ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی تھی، اس وقت جنرل فیض کے لیے کام کر رہی تھی، اور ان کو جو فیڈ کیا جاتا تھا وہ آگے عمران خان کو بتاتی تھیں۔ وہ دوسرے تیسرے دن جو ہے سچ ثابت ہو جاتا تھا، تو عمران خان کو سمجھا کہ یہ روحانی جو ہے ان کے پاس طاقت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض حمید بہت پاورفل آدمی تھا، اس نے عدالت اور بانی پی ٹی آئی کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ جو اس کا ٹوٹل کنٹرول تھا اس خاتون کے ذریعے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے پاس تھا۔ جنرل فیض نے کورٹ کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، اور ساتھ عمران خان کو اس کی بیگم کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا۔ اپنی رپورٹ میں برطانوی جریدے اکانومسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بشرا بی بی کے آنے کے بعد بنی گالہ میں عجیب و غریب رسومات شروع ہوئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا اچانک سے دورہ۔ وزیر اوورسیز پاکستان چودھری صالح حسین بھی ہمراہ موجود تھے۔ وزراء 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر موجود رہے، امیگریشن کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ کا امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر ناراضگی کا اظہار، مسافروں سے بات چیت کی اور امیگریشن کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایف آئی اے اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے مسافر کو امیگریشن عملے نے کاؤنٹر پر روک لیا۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کو شاباش دی اور جیب سے انعام دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ضروری دستاویزات کے بغیر کسی بھی مسافر کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ایف آئی اے یا کسی بھی ادارے کے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اہم ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے فیصل ممتاز سے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے 40 سے زائد اراکین کی حمایت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی چغتائی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ خواتین اراکین اسمبلی سبیحہ صدیق اور تقدیس گیلانی نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی کرسی کے لیے پیپلز پارٹی پر امید، چیئرمین بلاول بھٹو سے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات میں بلاول بھٹو نے فیصل ممتاز راٹھور سے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تمام مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے نامزد وزیر اعظم کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے مسلسل آگاہی رہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے اپنی نامزدگی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ ادھر آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی چغتائی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ دیوان علی نے فریال تالپور سے ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر فریال تالپور نے کہا کہ دیوان علی چغتائی کی شمولیت سے پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تعلیم اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں پہلے مقدمات کی فہرست جاری۔ آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان کورٹ روم نمبر 1 میں مقدمات سنیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کورٹ روم نمبر 2 میں مقدمات سنیں گے۔ جسٹس عامر فاروق جسٹس کے آغا پر مشتمل رکنی بینچ کورٹ 3 میں سماعت کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین نے تاحال حلف نہیں اٹھایا ہے۔ ناظرین، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کا سول اور فوجی حکام کے وفد کے ہمراہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر سینئر حکام نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران صلاحیتوں اور مصنوعات کے پورٹ فولیو کے بارے میں ایک جامع بریفنگ بھی ان کو دی۔ بریفنگ میں مقامی اور دفاعی پیداوار میں پاکستان کی پیش رفت، ٹیکنیکل جدت، پاکستان اور اردن کے درمیان 2 طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ عبداللہ دوم نے تلا فیلڈز فائرنگ رینج کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود تھے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کا سول اور فوجی حکام کے وفد کے ہمراہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ۔ اسی پر بات کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز صاحب بتائیے دورے بارے۔ جی، اردن کے شاہ عبداللہ اور اردن کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف شاہ عبداللہ اپنی اہلیہ شہزادی سلمہ اور شاہی وفد کے ہمراہ آج گلوبل ڈیفنس انیشیٹو کا سولوشنز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ کمپلیکس کے دورے کے دوران انہیں مختلف شعبے دکھائے گئے، انہیں تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کس طرح سے داخلی طور پر اپنے وسائل سے فوجی ضروریات پوری کر رہا ہے اور کیا کیا ڈیفنس پاکستانی دفاع کے لیے کیا کیا سامان تیار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں شاہ عبداللہ نے اپنے وفد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ٹلہ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں پاک فوج کے جوانوں کی مہارت اور مختلف ایکسرسائزز کا انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جی، اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ تو یہ اہم دورے بارے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس دورے کے دوران بہت سے اہم امور ہیں جن پر بات چیت بھی کی گئی ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردن کے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر نے سول اور فوجی حکام کے وفد کے ساتھ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ کیا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دیگر سینئر حکام نے شاہی مہمانوں کا بھرپور استقبال بھی کیا۔ اس دورے کے دوران صلاحیتوں اور مصنوعات کے پورٹ فولیو کے بارے میں ایک جامع بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس بریفنگ کے دوران مقامی دفاعی پیداوار میں پاکستان کی پیش رفت، ٹیکنیکل جدت، پاکستان اور اردن کے درمیان 2 طرفہ دفاعی تعاون بھی اس گفتگو کا حصہ رہی۔ عبداللہ دوم نے تلا فیلڈز فائرنگ رینجز کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی موجود تھے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک جامع بریفنگ دی گئی جس کے دوران مقامی دفاعی پیداوار میں پاکستان کی پیش رفت، ٹیکنیکل جدت، پاکستان اور اردن کے درمیان 2 طرفہ دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جی ہاں، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے۔